بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویور السلام علیکم۔ آج محرم الحرام کا جو ہے آغاز ہو چکا ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو مسلمانوں کی تاریخ کا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا آغاز ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ تو آج کی جو ہے ویڈیو جو ہے، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ دور فتن جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت سے شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ اس کا اختتام جو ہے کربلا معلی میں جا پہ ہوتا ہے، اور جب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آگے پیغام کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کر دیں۔ دوستو، مسلمانوں کی جو عروج کی انتہا جو تھی، وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفۃ المسلمین جو ہیں ان کا دور تھا۔ اس میں مسلمانوں کی جو سطوت ہے، عالی شان حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی، اور ایسی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسومات اور ایسے قوانین اس میں ہم دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک آدمی سوچ سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اگر کمال مہربانی نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس نہ حاصل ہوتی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو شاید مسلمان اس عروج پہ نہ پہنچتے۔ آپ نے وہ اصول متعین کیے جس کی وجہ سے رہتی دنیا تک لوگ جو ہیں اگر وہ سطوت حاصل کرنا چاہتے ہیں، عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے اوپر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی سلطنت جو ہے وہ عروج حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ کی ذات کا کمال تھا کہ آج بھی جو مغرب ہے وہ عمرین کے جو اصول ہیں وہ وہاں پہ فلاح اور بہبود کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو نظام قائم کیا اسلامی خلافت کا، وہ اپنے عروج پر آپ کے دور میں پہنچا، اور آپ نے وہ اصول متعین کیے جس پہ ریاست کو اگر چلایا جا سکتے کبھی زوال پذیر نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات جو ہے وہ بے بہا ہے، ایک چھوٹے سے لمحے میں ان کو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جب ان کے اوپر حملہ کر کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اور بالآخر آپ زخمی ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یکم محرم الحرام کو اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کو جا ملے، تو اس سے ہمارا مسلمانوں کی ریاست میں دور فتن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دور فتن کو چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہمارے خلیفہ سوم ہیں خلافت راشدہ میں، ان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ابتدائی 5-6 سال جو ہیں وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصولوں پہ ریاست چلتی رہی، لیکن بعد میں جب بنو امیہ کی جو خاندان کی ہر جگہ پہ وہی ان کو بٹھا دیا گیا، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، اور شاید ان میں سے بعض لوگ شاید اس اہل بھی نہیں تھے جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گو کہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیونکہ آپ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہیں بھی جو ہے کسی طرح کی سیادت جو ہے نہیں دی، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو کسی طرح کا عہدہ نہیں دیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ رقیق القلب تھے، تو انہوں نے اپنے قبیلے کے ساتھ وہ ذرا صلہ رحمی کے حوالے سے جو معاملات کیے، لیکن اس کے اثرات جو تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول چونکہ ایسے خوبصورت تھے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی پہ انگلی نہ اٹھا سکیں، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگلے 5-6 سال جو تھے بعد کی خلافت کے، وہ انتہائی خطرناک ثابت ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ کر دی گئی، اور مسلمانوں کا جو ایک خلیفہ یکجا تھا اس کے اندر مسلمانوں میں گروہ بندی پیدا ہوئی۔ ایک طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے نکلیں، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے قصاص کی مطالبہ کیا،
اور نقصان یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہونے کے باوجود مسلمان 3 حصوں میں بٹ گئے، لیکن بالآخر جنگ جمل کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے اپنا مطالبہ جاری رکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5 سالہ دور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فتن کے ساتھ گزرا، اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فتنے کے دور میں ہی آپ کی جب شہادت ہو گئی اور سیدنا امام حسن علی مقام جو ہیں ان کو خلافت کے اوپر جب فائز کیا گیا، تو حضرت امام حسن نے جب دیکھا کہ امت میں اس وقت خلفشار ہے، تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے ساتھ آپ خلافت دستبردار ہو گئے۔ گو کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس معاہدے کی بھی شاید پاسداری میں کچھ معاملات درست نہیں ہوئے، اور اس کا نقصان پھر بھی امت کو ہوا، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ کے دور تک تو کسی طرح کا معاملہ جو جھگڑے کا ٹل گیا تھا، لیکن یزید کی جب خلافت پہ اس کی بیعت لے لی گئی تو اس سے مسلمانوں میں پھر وہی بات جو تھی جو کہ حضرت امیر معاویہ اور امام حسن کے آپس میں ایک معاہدے کے ساتھ وہ ختم ہوئی تھی، وہ دوبارہ اس نے سر اٹھایا۔ اس میں کئی صحابہ کرام جو تھے انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، یہاں تک کہ حضرت امام علی مقام جو ہیں ان کو کوفہ والوں نے لیٹرز لکھے، اور آپ نے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا۔ حج کے دوران آپ نے باقی صحابہ کرام اور لوگوں سے مشورہ کیا، گو کہ اکثریت جو صحابہ کی تھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے کوفہ نہ جائیں کیونکہ وہ لوگ آپ کے ساتھ غداری کریں گے، لیکن آپ نے کہا کہ میں حجت قائم کروں گا، کیونکہ میں اللہ کے بارگاہ میں ایسے یہ بات نہیں سننا چاہتا کہ اللہ کہیں گے تمہیں لوگوں نے بلایا تم کیوں نہ گئے۔ چنانچہ آپ نے بغیر کسی بڑی فوج کے آپ نے گھر والوں کے ساتھ کوفہ کا قصد کیا، اور پھر آگے کربلا کا واقعہ جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات ہوگی۔ چنانچہ 10 محرم الحرام جو ہے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے دور فتن کا انجام تھا۔ آپ جو آپ کے خاندان کے ساتھ کربلا معلیٰ میں جو ظلم و ستم کیے گئے وہ مسلمانوں کی محض تاریخ میں ایک شرمناک باب ہے، اور اس میں جس طرح سے ریاست نے بیہیو کیا اور ریاستی جبر کی جس طرح انتہا کی گئی، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح سے بھی اس سے درگزر نہیں کی جا سکتی۔ اس کو کم از کم انسان جو ہے اس کی مذمت کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو فتنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا تھا اور وہ آگے عروج پہ پہنچتا ہوا جب امت میں خلفشار کا باعث بنا، اور وہ موقع جو تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جس طرح سے وہ اپنے زمانے میں مختلف آزمائشوں سے گزرے اور بالآخر شہادت پر یہ ان کی جو خلافت ہے وہ ختم ہوئی، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی کے ساتھ جو کہ ایک فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن میرے خیال بعد میں سیاست دانوں کی نا عاقبت اندیشی کی وجہ سے یزید کی جو ولی عہدی تھی اور اس کو جب حکومت کی باغ ڈور دے دی گئی تو اس سے پھر وہی جو چیز مسلمانوں میں ایک وقتی طور پر جس چیز کو دبا دیا گیا تھا وہ دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس کی وجہ سے امام علی مقام حضرت امام حسین اور ان کے خاندان اور ان کے بچے اور ان کی بیویوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا وہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ شرمندہ ہے اور شرمندہ رہے گی، اور آپ کی وجہ سے جو افسوسناک واقعات ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور جو لوگ اس کے اندر ذمہ دار تھے ان کی بھی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کا بالکل نقصان اٹھایا ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ آپ تو حریت کا ایک پیغام تھے، آپ نے تو یہ جتنی شہادتیں دیں اور جتنی قربانیاں دیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے دیں، آپ نے لوگوں میں دلیری اور بہادری پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اس کے اوپر رونا پیٹنا ڈال کے آپ کے بچوں کے آہوزاری کے واقعات بیان کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے اس بڑی قربانی جو ہے اس کو ضائع کرتے رہے ہیں اور ضائع کرتے آ رہے ہیں۔ آج
یہ جو مہینہ ہے یہ فخر کا مہینہ ہے، افسوس کا مہینہ صرف اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، نواسہ رسول کے ساتھ اتنا برا کیا، لیکن جو انہوں نے اپنے علی اکبر اور علی اصغر کی شہادتیں دیں، اون و محمد کی شہادتیں دیں، اپنے بھائیوں کی شہادتیں دیں، اپنے دوستوں کی شہادتیں دیں، اپنی بیویوں کو بے یار و مددگار دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے، یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ اتنے خوبصورت ہیں۔ اس میں قربانی کی انتہا اپنے مقصد کے لیے دینا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سیکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقصد کی انتہا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ نے کی، اور یہ قابل فخر تھا۔ اس کے اوپر آج بھی فخر کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے بچے آج حسین بننے کی کوشش کریں اور دبکے ہوئے لوگوں کی طرح نہ بیٹھیں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کے اندر تو یہ بات پیدا کر دی کہ آپ مظلوم تھے، اور اللہ کے نیک بندو، ظلم کرنے والا ظالم جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی مظلوم تو وہ ہوتا ہے جس کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے، جس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ تو اس کے ہیرو تھے، اور آپ شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کا آج کوئی بھی نام لینے والا نہیں ہے۔ سیدنا امام عالی مقام جو ہیں وہ اپنوں میں بھی پرایوں میں بھی سر بلند ہیں، انشاءاللہ سر بلند رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم آگے جو اس سلسلے کو بڑھائیں گے تو آج یہ جو رونے پیٹنے کی رسمیں ہیں، اور آپ کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ بزدلی کا جو ہم میسج کنوے کر رہے ہیں، اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے جو بڑے مقصد کے لیے قربانی دی، وہ مقصد کو ہم ضائع کر رہے ہیں، ہم کفار اور شیطان کے قسم کے پیرو بن گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس حوالے سے اس پورے محرم کے مہینے میں اپنی مختلف ویڈیوز میں کوشش کریں گے کہ سیدنا امام عالی مقام کا جو یہ کارنامہ ہے اور جس مقصد کے لیے قربانی دی گئی ہے، اس مقصد کو اجاگر کیا جائے۔ آج اس مقصد کو پھر سے حسین پیدا کرنے ہیں، تو حسین کے نام پہ رونے کی بجائے فخر کرنے کا جو سلسلہ شروع کریں گے تو اور حسین پیدا ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور اون و محمد پیدا ہوں گے، اور علی اکبر اور علی اصغر جو ہیں اپنی شہادتیں دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور اس طرح سے یہ امت جو ہے یزیدوں سے بچ سکے گی، اور امت کے اندر ایک نئی روح جو ہے وہ انشاءاللہ پیدا ہوگی، آزادی اور حریت کی روح پیدا ہوگی۔ اور آج ہم لوگ تہیہ کریں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے صحیح معلومات حاصل کریں اور ان سے صحیح نتائج حاصل کریں۔ اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کی وجہ سے ایک شعر ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مسلمانوں میں بڑی کربلائیں آئیں ہیں۔ پہلی کربلا جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا ایک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا سے جانا بھی ایک کربلا تھی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس جس طرح سے ان کی جس حالات میں شہادت کی گئی، جس طرح ان پہ پانی بند کر دیا گیا، اور جس طرح ان کے ساتھ شہادت ان کے گھر والوں کے ساتھ معاملات کیے گئے، وہ بھی قابل گرفت ہیں۔ اور اس سے بڑی بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے وہ مسلمانوں کے لیے لڑتے ہوئے اور انصاف کا بول بالا کرتے ہوئے اور خلافت راستہ کو جس طرح انہوں نے قائم کیا، وہ قابل فخر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے نواسہ نے جس طرح شہادت دی وہ اپنی جگہ باکمال ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔